شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلی شب لاہور ایئرپورٹ کے منظر نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ یہ ڈپارچر لاؤنج تھا۔ کوئی 2 برس کی بچی تھی۔ باپ خدا حافظ کہہ کر مسافروں کی قطار میں لگ گیا۔ بچی نے جو اندازہ کیا کہ بابا چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ اتنی بلند آواز سے روئی کہ اس کا تڑپنا دیکھا نہ جاتا تھا۔ 3 لوگ جو گاڑی میں ساتھ آئے تھے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کی زبان پر یہی تھا، بابا پاس، بابا پاس۔ وہ ہاتھ اٹھا کر قطار کی طرف دیکھ کر مچل رہی تھی۔ میرے پہلو میں کھڑی ساتھی بولی۔ بچی کی چیخوں پکار پر تو سب سماعتیں متوجہ ہو گئی، مگر بابا کا دل تو کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، ممکن ہے بابا آنسوں کو بمشکل حلق میں دھکیل رہے ہوں۔ یہ بابا بھی دنیا کے عجیب و غریب مخلوق ہیں۔ خود اپنے لیے نہیں جیتے، زندگی بھر جو کماتے ہیں ان کا 5% بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے۔ اپنی جوانی اور بہترین صلاحیتیں لگا کر گھر والوں کی خوشیاں خریدتے ہیں۔ مائیں تو بچوں کے ساتھ سائے کی طرح رہتی ہیں، شیر ماردر کے ہر قطرے سے ان میں اپنی محبت اتارتی ہیں۔ ان کی گود کی گرمی سے بچے کی حسیات بیدار ہوتی ہیں، مگر یہ بابا تو صبح جا کر رات کو پلٹتے ہیں، چھٹی کا دن زیادہ مصروف گزارتے ہیں کہ اہل خانہ کا اگلا ہفتہ سہل گزر جائے۔ کچھ بابا تو تلاش معاش میں دیار غیر ہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ بھائی ہیں تو بہنوں کی شادی، بیٹا ہے تو والدین کی کفالت و بیماری کا فریضہ۔ ہمارے والد 8 بچوں کے لیے گاؤں سے خالص شہد اور مکھن منگواتے تھے۔ گھر میں دیسی انڈے آتے تھے، کبھی مرغیاں پال لیتے کہ بچوں کی صحت اچھی ہوگی تو اچھا لکھیں پڑھیں گے۔ ایک صبح امی کو غصہ آ گیا، اس پاجامے میں 2 بار پابند لگا چکی، اب نیا پاجامہ بنوا لیں۔ کل ہی لٹھا لا کر 4 پاجامے سی دیتی ہوں۔ بولے، یہ پابند میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں بچپن سے یہی پتہ تھا کہ پابند ایک مقدس چیز ہے، کہ ایک مقدس ہستی سے اس کی نسبت ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا جب کہتے تھے سالن نکال کر خالی دیج کی مجھے دے دو، رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے، برتن بد دعا کرتا ہے، اس کو روٹی سے پونچھ کر صاف کرنا چاہیے، کبھی ہمارے ساتھ دسترخوان پر نہ بیٹھے، آخر میں بچی پلیٹوں کو روٹی سے صاف کرتے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سب بابا ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ باپ کے انتقال پر تڑپ رہی تھی کہ اکلوتا بھائی دیار غیر سے نہ آ سکا۔ ابا نے قسم دی تھی کہ اس کو میرے کینسر کا نہ بتانا، زندگی بھر کی جمع پونجی خرچ کر دے گا میری بیماری پر۔ آپ ہی جانیں، گھر کے 4 کمروں میں ایئر کنڈیشن ہو تو صرف امی بابا کے کمرے کا نہیں چلتا۔ جب بچے ناراض ہوتے ہیں کہ ہیٹ ویو میں بھی خیال نہیں رکھا اپنا، تو ایک معصوم سا عذر کہ بیٹے مصنوعی ٹھنڈک سے ٹخنوں کی ہڈیاں متاثر ہوتی ہیں۔ یہ بابا لوگ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اپنے دکھ تشتری میں سجا کر تھوڑے پیش کرتے ہیں۔ میرے بچوں کے باپ کی طرح بہت سے بابا بیوی بچوں کو طارق روڈ سے عید کی شاپنگ کراتے ہیں۔ جب اصرار کیا کہ اپنے کپڑے بھی یہیں سے خرید لیں تو ایک ہی جواب ملا، مجھے فلاں کی فٹنگ ہی درست نہیں آتی ہے، اور یوں ہمیشہ خود صدر کی پرانی دکان سے عید کا جوڑا خریدا۔ ہمارے سماج میں خون پسینے کی گاڑی کمائی سے بچوں کو جوان کرنے والے بابا مارے حیا کے کبھی جوان بیٹوں سے ان کی تنخواہ تک نہیں پوچھتے، کبھی فرمائش نہیں کرتے، خود کو گھر کے کونے تک محدود کر لیتے ہیں کہ زیادہ چلت برت سے دوسروں کی پرائیویسی متاثر نہ ہو۔ یہ ہے اصل میں بابا کا سایہ جو آپ کے اہل خانہ اور گھر پر سدا سلامت رہے۔ آمین یا رب العالمین۔